تیرے پر قرضے ہیں، تو بیمار ہے، تیرے پر مسائل ہیں، تیرے کہیں پیسے اٹکے ہوئے ہیں، تو زندگی میں کسی گناہ میں بھٹکا ہوا ہے تو رب سے رحمتیں چاہتا ہے۔ تیرے پر قرضے ہیں، تو بیمار ہے، تیرے پر مسائل ہیں، تیرے کہیں پیسے اٹکے ہوئے ہیں، تو زندگی میں کسی گناہ میں بھٹکا ہوا ہے تو رب سے رحمتیں چاہتا ہے، عافیتیں۔ دعا جو قبول ہوتی ہے میری آپ کی، عرشوں پہ اوپر جاتی ہے، اس کی رحمت ہے، رحم ہے۔ ورنہ میں اپنے وجود کو دیکھوں اور اپنے صبح و شام کو دیکھوں، میری دعا اس قابل نہیں کہ عرشوں پہ اوپر اٹھائی جائے۔ اچانک بعض اوقات میری دعا قبول ہو جاتی ہے اور میں کہتا ہوں یا اللہ کو قبولیت کی گھڑی تھی، اگر کوئی ایسی قبولیت کی گھڑی ہوتی کہ میں کچھ اور مانگ لیتا، یہ اس کی رحمت ہے۔ میں لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں اور وہ سیدھا غذا کی نالی میں جاتا ہے، اور زندگی میں کبھی ایک ذرہ غذا کا یا ایک قطرہ پانی کا سانس کی نالی میں چلا جائے تو میرا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا رحم ہے، اس کی رحمت ہے جو غذا کی نالی میں جاتی ہے۔ پانی غذا کی نالی میں جاتا ہے، ہوا کی نالی میں، پھیپھڑوں میں نہیں جاتا، اس کا رحم ہے۔ میرا ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھا دینا، میری ایک نشست کے بعد دوسری نشست پہ آ جانا، اور میری ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے میں عافیت سے آ گیا، یہ اس کی رحمت اور رحم ہے۔ اب تک وہ روٹی دے رہا، پتہ نہیں میں نے کتنوں کے حق مار لیے، پتہ نہیں پاؤں کے نیچے کتنی چونٹیاں اور مکوڑے کچل دیے، اور وہ ہائے ہائے کرتے رہے۔ پتہ نہیں میں نے کس بے دردی سے کسی جانور کو تکلیف دی، اور پتہ نہیں کس بے دردی سے کسی انسان کے دل کو پکڑ کے مروڑ دیا اور اس کو جھنجھوڑ دیا۔ اس کی رحمت اور رحم ہے کہ رب پھر کہتے اچھا کوئی بات نہیں، میرا ہے، آجا۔ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، اس کی رحمت ہے۔ قیامت کے دن جہنم میں جہنمی ایک لفظ کہے گا، اسے پتہ ہے اسی لفظ میں میرے ساتھ سب کچھ ہے۔ کیا لفظ کہے گا؟ رحم، رحم، رحم۔ یہ لفظ جہنمی پکارے گا، یہ نہیں کہے گا مولا جہنم کی آگ سے نجات دے، جنت دے، جنت کی نہریں دے، جنت کے دودھ، شراب اور جنت کے پھل، فواکہ۔ نہ، ایک چیز مانگے گا جہنمی اور ایک بول بولے گا، اور وہ بول ہوگا رحم، رحم، رحم۔ اسے پتہ ہے اس کی رحمت آئے گی تو سارے کام بن جائیں گے، اس کی رحمت آئے گی تو مسئلے حل ہو جائیں گے، اس کی رحمت آئے گی تو جہنم کی آگ سے نجات مل جائے گی۔ اسے پتہ ہے، اس نے ساری دنیا دیکھ لی، عالم شہود دیکھا، یہ دیکھا تھا اس جہنمی نے، پھر عالم برزخ کے تجربات بھی سارے دیکھ لیے۔ سارے تجربوں سے نکلنے کے بعد اسے سمجھ آئی کہ جو چیز مجھے بچا سکتی ہے وہ ایک چیز ہے، وہ ہے اس کا رحم۔ دیکھیں، میں نے آپ نے وہ جہان نہیں دیکھا برزخ والا، ہم قریب اس کا ذائقہ چکھنے والے ہیں، اس نے تو دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد اسے ایک تجربہ ہوا کہ رحم سے میرے کام بن جائیں گے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں، خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی چل گئے۔ وہ کیسا کریم ہے کہ تم میرے قرآن کو توجہ سے سن، غور کر۔ کیا لفظ ہیں دو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کیا معنی ہے اس کا؟ خاموش رہو، اور کان لگاؤ اور خاموش رہو، توجہ، دھیان۔ خاموشی سے توجہ بنتی ہے۔ غاروں میں چلے، کنویں کے اندر کی غاروں میں چلے،
जंगलों में रब के साथ यकसुइयां, खामोश रहो। खामोशी के बाद तवज्जो होगी, और खामोश दिल से भी, बाहर से भी, अंदर से भी। ख्यालों का तूफान, जज्बात, कैफियत का विजदान, अंदर से भी खामोश और बाहर से भी खामोश। दो काम तू कर, खामोश रहे और कान लगा। अगला काम मेरा है। वो क्या है? तेरे कर्जे हैं, तेरी बीमारियां हैं, तेरी बे औलादियां हैं, तेरे मसाइल हैं, तेरी मुश्किलात हैं, तेरी नाकामियां हैं, तेरी जॉब नहीं, तेरी जिंदगी में हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, तेरी इस तरक्की की हर गली बंद हो जाती है। जब हम रहम करने पे आएंगे, दो काम तू कर, खामोश रहे और तवज्जो कर, कान लगा, तवज्जो कर, ध्यान कर। अगला काम हमारे जिम्मे है, और वो काम हमारे जिम्मे क्या है कि हम रहम कर देंगे। और याद रखना, अल्लाह वालों, मेरी तरफ देखते रहना, जिस रहम आ जाएगा ना, फिर कर्जा कर्जा नहीं, फिर बीमारी बीमारी नहीं, फिर गुनाह गुनाह नहीं। कौन सी आयत है? वमा उबर्रियन इल्ला मा रहिम रब्बी। इस आयत से आगे है, और नफ्स अम्मारा से बचना चाहते हो, जो तुम्हें दिन रात नाफरमानी और गुनाहों की तरफ रागिब करता है। नेक बनना चाहते हो, गुनाहों से नजात चाहते हो। वो नेट की दुनिया के गुनाह हैं, तारीकियों के गुनाह हैं, खामोशियों के गुनाह हैं, तन्हाइयों के गुनाह हैं, वो मिलावट के गुनाह हैं, वो करप्शन के गुनाह हैं, वो हराम रिस्क के गुनाह हैं, वो नज़रों के गुनाह, वो जज्बों के गुनाह, वो कानों के गुनाह, वो कदमों के गुनाह, वो हाथों के गुनाह, वो जिंदगी का कोई गुनाह है। अगर इससे नजात चाहते हो, याद रखना, कुरान कहता है मेरा रहम होगा तो इससे निजात मिलेगी। इल्ला मा रहिम रब्बी। ला हौला, इसमें भी रहम है। सुने इसका माना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मौला, तेरी तौफीक और रहमत के बगैर मैं नेकी कर नहीं सकता। मौला, तेरी तौफीक और रहमत के बगैर गुनाहों से बच नहीं सकता। मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी सबक रहम है। और सुन लेना मेरी बात को गौर से, मैं भी अपने आप को सुना रहा। वजीफा कबूल कर लेता है, अपना नाम है, उठा के एक तरफ रख दे, बेनियाज समद है। उस मेरी तस्बीह, मेरी कबूलियत, मेरी दुआएं, मेरी मुनाजात, और मेरा काम हो गया, मैंने ये तस्बीह वजीफा किया, उसका रहम है। और आखिरी कायनात में सबसे जो आखिरी चीज मिलेगी वो जन्नत है। और मेरे आका ने फरमाया, खुद मैं भी उसकी रहमत की बरकत से जन्नत में जाऊंगा। जन्नत इबादत पे नहीं मिलेगी, इबादत लाजिम है। जन्नत दियानत पे नहीं मिलेगी, दियानत लाजिम है। जन्नत सदाकत लाजिम है, जन्नत के लिए शराफत लाजिम है, जन्नत के लिए खिदमत, बढ़े हुए कदम लाजिम है। लेकिन जन्नत एक चीज पे मिलेगी, उसकी रहमत है, रहम है। जो रहम है उस पे मेरा रब कहता है मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। इस कुरान के सुनने में तू दो काम कर, तवज्जो कर, खामोश रहे, यकसू हो, और समझ आए ना। अच्छा, कुरान में ये शर्त नहीं है आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, आबिद हो, साले हो फिर मैं रहमत करूंगा। क्यों? कुरान ने कोई बयान की है, वजाहत की है? नहीं, कुरान ने शर्त ये नहीं लगाई कि अगर आलिम होगा, सुनेगा, फिर रहम करूंगा, आबिद होगा, 100 साला होगा, बूढ़ा होगा, सफेद बालों वाला होगा, साहिब हस्ब नस्ब हाशमी हस्बी नस्बी सैयद, आले रसूल आले बतूल होगा, आले अकील आले हारिस होगा, आले अब्बास आले हसन होगा, आले हुसैन आले फातिमा होगा, तो फिर मैं उस पर रहम करूंगा ना, बिल्कुल नहीं। तवज्जो कर, तेरे पर कर्जे हैं, तू बीमार है, तेरे पर मसाइल हैं, तेरे कहीं पैसे अटके हुए हैं, तो जिंदगी में किसी गुनाह में भटका हुआ है, तो रब से रहमतें चाहता है। आफियतें, पास रहमत की झोली भर जाए जिसकी, उसे किसी और चीज की जरूरत है? वो इस रहमत को, रब को
عرض پیش کر جائے مولا تیری رحمت میں نے لی تھی قرآن کی توجہ اور دھیان کی برکت سے، مولا اس کی وجہ سے میرا یہ کام بنا دے، مولا بیٹے دے دے، مولا رزق دے دے، قرضے اتار دے، اپنی رضا دے دے، عشق مصطفیٰ دے دے، محمد آل محمد اصحاب محمد کا پیار دے دے، مولا یہ دے دے، اب جو مانگتا جا لیتا جا۔ تراویح پڑھنے والوں کو یہ سعادت مل جاتی ہے کہ وہ رحمت کی جھولیاں بھر لیتے ہیں صرف تھوڑے سے عمل۔ کون سا عمل؟ توجہ اور دھیان کا عمل، بس رحمت کی جھولی بھر لیتے ہیں۔ یہ موقع ہے، تراویح موقع ہے، اسے بوجھ نہ سمجھیں۔ ٹانگوں میں درد ہے، جسم ٹوٹا ہوا ہے، جسم ٹوٹا ہوا ہے، جسم ٹوٹا ہوا آئے ہمارے پاس میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اکثر ووٹوں وغیرہ کے معاملے میں ووٹ کاسٹ نہیں کرتے تھے۔ ایک آدھ بار وہ بزرگ تھے، ان کی وجہ سے ان سے ساتھ دیا، آئے ہمارے پاس شناختی کارڈ دے دیں، فی ووٹ 500 روپے، بڑی بات تھی 500 روپے، 5000 سے بھی زیادہ قیمت تھی، اس سے بھی زیادہ۔ انہوں نے کہا جی ہمارا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ اچھا آپ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے، صرف شناختی کارڈ دے دیں، اس شناختی کارڈ کی بنیاد پہ دوسرا بندہ کر لے گا، اصل تو شناختی کارڈ۔ انہوں نے کہا جی ہم کرتے نہیں تو ہم اس کا حصہ کیوں بنے؟ ہماری پڑوس میں ایک بندہ تھا جو دونوں ہاتھ ایسے رکھ کے جاتا تھا، پھر کچھ عرصے کے بعد ٹانگوں سے معذور ہو گیا، غریب آدمی تھا، لوگ اس کی مدد کر دیتے تھے، گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ اس کی بیچاری لولی لنگڑی بیوی، دونوں نے ایک دوسرے کا دامن پکڑا ہوا، جائے حج میں باندھتے ہیں کہ ہم بچھڑ نہ جائیں، پکڑا ہوا اور گھسیٹ کے بندے لو جا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ آگے جو ہے تانگا کھڑا ہے، وہ تانگے پہ چڑھے کیسے؟ دو بندوں نے اس کو پہلے اٹھا کے آگے رکھا جہاں پاؤں رکھتے ہیں، رکشے وغیرہ تو تھے نہیں۔ اچھا پھر تانگے بٹھایا اور کوچوان نے تانگا چلایا۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہہ رہے ووٹ کاسٹ کرنے۔ کس لیے؟ کہ فی ووٹ کے پیچھے کیا ملا؟ 500 ملا۔ 500 کے پیچھے تو سالہ لولا لنگڑا اپاہج جسم گھسٹتا ہوا جا رہا، اور جس کی جھولی بھر جائے رحمت سے، اس کا شوق کتنا ہوگا، اس کا جذبہ کتنا ہوگا، اس کا ولولہ کتنا ہوگا، اور اس کی کیفیات کتنی ہوگی کہ مولا دیر ہو رہی ہے آج تراویحوں کو۔ اچھا اتنی جلدی تراویح ختم ہو گئی؟ ایک ہے شکر اللہ ٹانگوں میں درد تھا، ایک ہے اتنی جلدی بس ختم ہو گئی۔ اچھا ویسے بھی شوق میں وقت سمٹ جاتا ہے شوق میں وقت جلوے جانا ہوتا ہے نا، ایسے دیکھ رہا رات ہی گزر گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جب عشق مستی اور شوق کی زندگی کے شاہ سوار تھے تو پھر ایسے ایک حسینہ ان کے ساتھ زندگی میں ایسی رات گزر گئی، اذان جو ہوئی سمجھے عشاء کی اذان ہوئی۔ انہوں نے کہا بابا رات گزر گئی اور برف پڑ رہی تھی اور سخت ٹھنڈک تھی، شوق کے لمحے، شوق کی گھڑیاں بڑی مختصر ہوتی ہیں اور جلدی سمٹ جاتی ہیں۔ اچھا بس تراویح ختم ہو گئی۔ اچھا مجھے یاد نہیں، میں اپنی تسبیحات کر رہا تھا، ادھر ہمارے مولانا نے کہا الحمدللہ، میں کہا تراویح ختم ہو گئی۔ ابھی کی بات، تسبیحات کر رہا تھا، میں کہا شاید ابھی اور چلیں گی۔ ایسا شوق ہو آج کے بعد تراویح میں تو کائنات کا آخری سونا جھولیاں بھر رہی، رحمت سے سارے کام بنائے، رحمت سے ساری مغفرت ملے، رحمت سے میرے مسئلے حل ہوں، رحمت سے مشکلیں دور ہوں، رحمت سے عنایات کی بارش ہو، اور رحمت سے زندگی میری سنور جائے، اور اسی رحمت سے میری نسلوں میں دولت، عزت، رزق خیال کرنا۔ اگر رحمت نہ ہوگی تو دنیا میں جتنی دولتیں کما لے اللہ فقیر کر کے دکھائے گا، اللہ منگتا کر کے دکھائے گا، اللہ بھکاری بنا کے دکھائے گا۔ ہاں نسلوں میں ایک پل میں ایسے سمٹا، فقیر بنا کے دکھا کے سب کچھ اڑا کے دکھاتا ہے۔
اور اگر رحمت ساتھ ہوئی، اللہ پاک اس رحمت سے تیری دولتوں کو، تیری جائیدادوں کو، تیری زمینوں کو، تیری صنعتوں کو، یا تیرے چھوٹے سے گھر کو ایسا پانی دے گا، رب تیری نسلوں کو خوشحالیاں دے کے دکھائے گا، کہے گا ہماری رحمت ساتھ ہے، بس تجھے کسی چیز کی پرواہ ہے، ہماری رحمت ساتھ ہے۔ تو مر جائے گا نا، رب تو سدا ہے، ہمیشہ ہے، رب کو موت نہیں ہے، نسل در نسل گزر گئے، میری لڑیاں گزر گئیں، رب سدا باقی ہے، ہمیشہ جاویداں ہے۔ کل من علیہا فان و یبقا، اور بقا مجھے ہے، اللہ کہتا ہے سب مر جاؤ گے، تو میری رحمت تیری نسلوں میں منتقل ہوتی رہے گی۔ پتہ نہیں پھر کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا بڑا تھا، کوئی دعائیں کر گیا تھا، کوئی عمل کر گیا تھا، آج کرتے الٹی ہیں، ہو سیدھی جاتی ہے، اور کم بنتے جا رہے ہیں، اور زندگیاں سنورتی جا رہی ہیں، اور اللہ نے بیٹے بھی دی ہیں، دولت بھی دی ہے، رزق بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، یہ نعمتیں بھی دی ہیں، پتہ نہیں ہمارا تو کوئی عمل نہیں۔ غیب سے صدا آتی ہے، کوئی تیری زندگی میں ایک بڑا ایسا تھا جس نے ہمارے قرآن کو توجہ اور دھیان سے سننے کی مشق کی تھی اور محنت کی تھی، جھولیاں بڑی بھری تھیں، جھولے بھر بھر کے اس میں سے پلٹنا نکلنا شروع ہو گیا تھا، اور ہم نے سمیٹ سمیٹ کے رکھا، جا تیری نسلیں بھی ابھی اور کھائیں گی، ابھی اس نے جو ہماری رحمت کٹھی کی تھی ابھی گودام ہیں، ابھی سٹور ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئے۔ اب تھوڑی سی لینی ہے یا زیادہ ہیں؟ تھوڑی سی؟ انہوں نے کہا میرا گھر پورا کر، باقی کس نے دیکھا؟ نہ بابا نہ۔ قرآن میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، ایک حدیث سناؤں مفہوم ہو، اور میں اپنی نسلوں کو بھوکا چھوڑ کے نہ جانا، حدیث میں ہے اپنی نسلوں کو بھوکا چھوڑ کے نہ جانا۔ تو نسلوں کو بھوکا چھوڑ کے جاؤ گے؟ پیاسا، منگتا، بھکاری؟ کس نے کہا؟ تقدیر کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو اسباب کی دنیا میں محنت کر جا، جہاں رزق کی محنت کر جا وہاں یہ محنت زیادہ کر، کیوں؟ اس کو بچانے والی طاقت کوئی اور ہے، وہ بچا کے دکھائے گی۔ پھر وہ خزانے، وہ خضر علیہ السلام والا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے اور دیوار توڑ کے برابر کر دی، کیوں؟ کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، اور خزانہ کس کا تھا؟ کیوں تھا؟ ان کا باپ نیک تھا، اور کتابوں میں لکھا ہے وہ باپ نہیں، 7 نسلوں پہلے والا باپ، ہاں وہ باپ نہیں جو ان یتیم بچوں کا، وہ نہ، وہ باپ یعنی دادا پردادا کا پردادا کا پردادا، وہ 7 نسلوں والا پچھلا باپ نیک تھا، اس کی نیکی کی برکت سے اللہ نے دولت بھی بچا کے دکھا دی۔ خزانہ وہ نیکیوں کا خزانہ نہیں تھا، وہ اشرفی درہم دینار کا خزانہ تھا، لالو جواہر کا خزانہ تھا۔ جب اس کی رحمت آئے گی نسلوں کو اللہ پل کے دکھائے گا۔ تو آج کے بعد تراویاں پوری پڑھیں گے ہم، اور یقین سے پڑھیں گے۔ تراویاں پڑھی اور ڈھیلے یقین سے پڑھی، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے، کبھی دوسری کمزوری ہے اور بات ہے، ٹانگ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اندر جذبے جوان ہوں، جسم کمزور ہو جائے، بیٹھ جائیں، مریض ہیں کوئی حرج نہیں، نیچے بیٹھ کے پڑھ لیں، مریض ہیں، لیکن اپنے جسم کو بھی مضبوط، اپنے جذبوں کو بھی، اور اپنے جذبوں کو ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ کہ رحمت کا وقت آیا، بس ختم، بس ختم، میرا کام بن گیا، میرے مسئلے حل ہو گئے۔ پھر اب یہ رحمت کی جھولیاں بھر بھر کے نا رب کو پھر نماز کے بعد واسطے دو، مولا رات تیری رحمت چنی تھی، میرا کام کر دے، تیری منت ہے، تیری مہربانی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو وہ رحمتیں عطا فرمائے، اور ان رحمتوں کے خزانے امت کو بھی عطا فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی عطا فرمائے۔